پیارے اسلامی ساتھیوں، الحمدللہ خوف الہی کا بیان جاری ہے۔ آج بھی اسی باب سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ تمامی حضرات قریب ہو کر کے بیٹھ جائیں اور پوری توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا کہ اللہ کے خوف سے رونے والے اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو قطرے جو آنکھوں سے بہتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے اللہ کو اور کوئی قطرہ پسند نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ جو خوف خدا سے رونے والی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہ آنسو کے قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ ان کے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے قطرات جو ہے ان کو جمع کر لو، محفوظ فرما لو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو خوف خدا سے رونے والے ہیں، جب ان کے آنسوؤں کی اتنی قیمت اور قدر بڑھ جاتی ہے تو اس رونے والے کی قدر کتنی بڑھ جاتی ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی جانثاری اور جانبازی کا قصہ پوری دنیا میں لوگ سن کر کے مسرور ہوتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان کی کوئی ایسا بھی بندہ خدا تھا اور نبی علیہ السلام کا کوئی ایسا چاہنے والا تھا، مگر ان کے رونے کا، ان کے خوف و خشیت الہی کا عالم یہ تھا کہ وہ اس قدر روتے تھے کہ ان کے آنکھوں سے اس اتنا آنسو بہتے کہ آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے ان کے رخسار پر آنسوؤں کے بہنے کے نشانات پڑ گئے تھے، اتنا روتے تھے۔ فرماتے اس طرح سے قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ شخص جو لایا جائے گا یوم حساب، جب اس کے نام اعمال تولے جائیں گے تو اس کا برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا۔ اللہ کا حکم ہوگا کہ فرشتوں اس کو لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال، غور کرنا ذرا، اس وقت میدان محشر میں تمام اول و آخر کے سامنے، اہل محشر کے سامنے اس جہنم کی طرف لے جانے کا حکم پانے والے کے آنکھوں کا ایک بال، پلکوں کا ایک بال بارگاہ الہی میں عرض کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ ان بالوں کو بھی اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا، قوت گویائی عطا فرمائے گا، کلام کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اس وقت میں اس کے پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب ذوالجلال، تیرے رسول حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ تیرے نبی نے فرمایا تھا، اللہ تیرے محبوب نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اس رونے والے پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دے گا، اس کو جہنم میں نہیں جلائے گا۔ میں تیرے خوف سے رویا تھا، وہ پلکوں کا ایک بال یہ کہے گا کہ میں تیرے خوف سے رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا، اس کی فریاد کو سن کر کے، اس کی گواہی کو سن کر کے اللہ کے دریائے رحمت جوش میں آئے گا، اور اس شخص کو ایک اشک بار بال کے گواہی کے بدلے میں جہنم سے بچا لیا جائے گا، اور حضرت جبریل علیہ السلام پکاریں گے اللہ کے حکم سے کہ اے جبریل اعلان کر دو کہ یہ فلاں بن فلاں جو ہے یہ ایک بال کی گواہی کی بنیاد پر نجات پا گیا۔ ایک بال، یعنی اس نے دنیا میں اس شخص نے اتنا رویا تھا کبھی کہ اس کے پلکوں کا ایک بال بھیگ گیا تھا، اس بال نے گواہی دی۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، آج دنیا میں انسان نہ جانے کس کس طرح کے تکلیفوں میں روتا ہے، نفع، نقصان، تکلیف، بیماری، آزاری، اموات، پریشانی میں انسان روتا ہے۔ کاش کہ انسان خوف خدا سے رونے والا ہو جائے
تو دنیا میں بھی اس کو کامیابی مل جائے گی، اور جیسا کہ آپ نے سماعت میں حدیث پاک، آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ خوف خدا سے بندہ روئے گا کب؟ بندہ روتا کب ہے؟ جب تکلیف کا احساس ہوتا ہے، کسی کی پکڑ اور گرفت کا احساس ہوتا ہے، کسی کا خوف ہوتا ہے، تب بندہ روتا ہے۔ اور جسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، خوف کا احساس نہیں ہوگا، کسی گرفت کسی پکڑ کا احساس نہیں ہوگا، تو وہ کیوں کر روئے گا؟ آج تو انسانوں کا معاملہ یہ ہے اللہ ماشاءاللہ کہ کچھ بھی کریں گے، کوئی پوچھے گا تو جھوٹ بول دیں گے کہ میں نے نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں سے چھپ کر کے بند چار دیواری میں بڑے سے بڑا گناہ کر جاتا ہے بندہ، یہ سوچ کر کے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ ایمان اس کا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کے دل سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات دل میں راسخ ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی، تو بندہ انشاءاللہ تعالی بغیر کسی کے روکے خود بخود گناہ سے رک جائے گا، خود بخود گناہ سے رک جائے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ دل میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ تو ایک بال کی گواہی کی بنیاد پر وہ بندہ نجات پا جائے گا۔ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اللہ کا ایک عبادت گزار بندہ تھا، نیکوکار بندہ تھا، جسے تنگ دستی نے گھیر لیا۔ جو اپنا کماتا تھا روزی روٹی، کسی بھی طریقے سے اس کا دن گزرتا تھا، مگر حالات کچھ ایسے ہوئے کہ اس کو تنگ دستی نے گھیر لی۔ اس روایت کو دوسری کتابوں میں جو میں نے پڑھا ہے تو اس میں یوں آتا ہے کہ وہ بندہ بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ اتنا ضعیف یعنی کمزور ہو گیا کہ اسے کام کرنے، محنت مشقت کرنے کی طاقت نہیں رہ گئی۔ ایسی حالت میں وہ اپنی عورت سے اس نے کہا کہ جاؤ کسی سے کچھ مدد مانگ لاؤ۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو نیک کام میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور مدد کرنا چاہیے اور مدد مانگنا چاہیے ضرورت کے تحت۔ بہرکیف تو اس نے اپنی اہلیہ کو اس نے کہا کہ جاؤ کسی سے کچھ مدد مانگ کر لاؤ۔ تو اس کی بیوی نے قریب کے ایک تاجر کے گھر جا کر کے اس نے سوال کیا کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہمارے شوہر کی طبیعت علیل ہے، کئی دنوں سے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، فاقے پر دن گزر رہے ہیں، اب برداشت کے باہر ہو گیا ہے، مجبوری کے تحت میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، بہت کچھ دیا ہے مال و متاع، لہذا آپ میری مدد کر دیجئے۔ مگر وہ تاجر جو تھا وہ بڑا ہی بدنیت انسان تھا، اس کے دل میں خوف خدا نہیں تھا۔ مال تو تھا، دولت تو تھا، دولت تو تھی اس کے پاس، مگر اس کے دل میں خوف خدا نہیں تھا۔ تو اس تاجر نے اس کا سوال سن کر کے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کر دوں گا، لیکن تم میری آرزو پوری کر دو۔ اس کی نیت میں فطور پیدا ہو گیا، اس نے کہا کہ مجبوری، اس نے سوچا کہ مجبوری کا فائدہ میں اٹھا لوں اس طریقے سے۔ ایک دنیا دار آدمی جس کے اندر دین کی رمق نہیں ہے، جس کے اندر دین کی چمک نہیں ہے جس کے دل میں، تو اس کی نگاہ ہر کسی کو ہوس کی نگاہ سے دیکھا کرتی ہے، ہر کسی کو۔ تو اس نے کہا کہ تم میری آرزو پوری کر دو، پھر جو چاہو یہاں سے لے سکتی ہو، میں دوں گا۔ عورت چونکہ باحیا عورت، پاک باز عورت، باحیا عورت نے اس کا دل گوارا نہیں کیا، وہ خالی ہاتھ واپس آ گئی، خالی ہاتھ گھر واپس آ گئی۔ مگر جب گھر میں اپنے گھر پہنچی تو اس کے بچے جو منتظر تھے کہ امی گئی ہے کچھ لے کر کے آئے گی، جب خالی ہاتھ آتا ہوا دیکھا تو اور ان کے رونے کا عالم بڑھ گیا۔ ہمیں بھوک لگی ہے امی، کچھ ہمیں چاہیے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، ہمیں کھانے کو کچھ لاؤ، کچھ لاؤ۔ بچوں کا رونا بلبلانا دیکھ کر کے عورت دوبارہ اپنے دل کو مضبوط کر کے اس کے پاس دوبارہ گئی کہ میرے بچے بہت بلک رہے ہیں، میری کچھ مدد کر دو۔
مگر وہ ظالم شخص جو تھا اس کی نیت میں فطور تھا، اس نے کہا میں نے تو کہا میری بات تم مان لو، تمہاری بات میں مان لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کسی کو یہ دن نہ لائے کہ اس کے مجبوری کا لوگ فائدہ اٹھانا چاہیں۔ اللہ کسی کو ایسا مجبور نہ کرے، اور کرے تو صبر کی طاقت دے دے اور وہی آزمائش میں پاس کر دے، بس اپنے فضل سے وہی فرما دے، ایسا فضل کر دے۔ تو وہ عورت مجبور تھی، بچوں کا رونا بلبلانا اور اپنے شوہر کی بے بسی اس کے نگاہوں کے سامنے تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ اس نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس کے بعد اس تاجر نے اس کو گھر کے اندر بلا لیا، دروازے کھڑکیاں بند کر دی، اور جب اس کے قریب آنا چاہا تو وہ عورت، چونکہ زندگی میں اس نے کبھی گناہ ایسا نہیں کیا تھا، اس نے کبھی بے حیائی کا کام نہیں کیا تھا، وہ تھر تھر کانپنے لگی، پورا وجود اس کا کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہاں اور کوئی نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کس سے ڈر رہی ہو؟ اس عورت نے جملے کہے کہ اس سے ڈر رہی ہوں جس سے چھپنا محال ہے، جس سے چھپا نہیں جا سکتا، اس سے ڈر رہی ہوں جو تمہارا بھی اور میرا بھی پروردگار ہے، خالق ہے، اس سے ڈر رہی ہوں جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ الگ بات ہے کہ تمہیں مالا مال کر دیا ہے اور مجھے اس حال میں جو تم مجبور ہونا پڑ گیا ہے۔ اس رب لم یزل سے ڈر رہی ہوں جو ایک ایک پل کا حساب لینے والا ہے۔ اس عورت کے زبان سے نکلنے والے یہ کلمات اس کے دل پر جا کے اثر کر گئے۔ اس نے کہا او فول، ایسی مجبوری تنگ دستی کی حالت میں بھی تم خدا کا خوف کرتی ہو؟ اللہ کی عقیدت اور اس کا خوف تمہارے دل سے نکلا نہیں اتنی مجبور ہونے کے باوجود بھی؟ تب تو مجھے تم سے کہیں زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے تو مجھ کو اتنا ہر طرح سے نوازا ہے۔ اور پھر فوراً کہا کہ بس مجھے معاف کر دو، جو میں نے کلمات بد کہے اسے بھلا دو، مجھے معاف کر دو۔ اے بہن، تجھے کتنا مال کو کیا چاہیے، ضرورت کی چیزیں وہ سب میرے پاس سے لے کے جا، بس مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اگر خواتین، آج ہم بار بار سنتے ہیں، دل اڑتا ہے نا کہ آج ہماری قوم کی بیٹیاں دوسری قوم کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اللہ جانے کہاں تک حقیقت ہے، مگر جو بہت ہی مسترد باتوں سے جو باقاعدہ رجسٹر دکھائے جا رہے ہیں تو ان پر تو یقین کرنا ہوگا نا۔ اور پھر ہم ہمارے خود معاشرے کا حال دیکھ رہے ہیں، تو آج دل اڑتا ہے کہ یہ خواتین اتنا زیادہ ان کے قدم باہر کیسے نکل گئے، یہ دین کے دائرے سے یہ کیسے پھلانگ کر کے باہر چلی گئی۔ خواتین کا یہ حال کیسے اور کب سے ہو گیا؟ یہ انہوں نے کیسے گھر سے باہر قدم نکالنے کی ہمت کر لی؟ یہ کیسے غیروں سے بات کرنے کی جرت کر لیا؟ یہ بے حیائی پر کیوں اتنے اتاولے ہو گئے؟ دل اڑتا ہے آج، مگر کیا کریں گے؟ ہماری آپ کی بھی تو کوتاہی ہے نا، ہماری اور آپ کی بھی تو کوتاہی ہے نا۔ دنیا کے معاملے میں پوری طاقت ہم لگا دیتے ہیں، گروہ در گروہ، کمیٹی در کمیٹی، محلہ در محلہ، دنیا کے معاملے میں پورا کا پورا گھر لگ جاتا ہے۔ دین کے معاملے میں کتنے لگے ہیں؟ وہی کمزوری ہے جس کی وجہ سے آج ظالم ہمارے سر پر سوار ہے، وہی کمزوریاں ہیں جو آج ہمارے گھروں سے ہماری ماں بہنوں کو نکلنے پر مجبور کر دے رہی ہیں۔ یہ کمزوریاں ہماری ہیں، یہ ذمہ داریاں بالخصوص مردوں کی ہے۔ عورتوں کو تبلیغ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، مردوں کو کہا گیا ہے۔ عورتوں کو جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، مردوں کو دیا گیا ہے۔ عورتوں کو بلا عذر باہر گھر سے نکل کر روزی روٹی کے تلاش میں جا کے کمانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، مردوں کو دیا گیا ہے۔ یہ تو آج ہماری ہوس کی کھوپڑی ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، بھر نہیں رہی ہے، تو گھر کے ہر فرد محنت پہ لگے ہوئے ہیں،
ہر کوئی چاہتے ہیں کمانے میں، ورنہ لد گئے وہ دن کہ پورے گھر کا ایک بوڑھا ایک باپ اگر محنت کر کے لاتا تھا پورا گھر اس پہ چلتا تھا، کسی اور کو نہ بچے کو محنت مزدوری کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، نہ گھر کی کسی عورت کو محنت مزدوری کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، گھر سے نکلنے کی نوبت نہیں آتی تھی، اس میں اتنی برکت ہوتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اتنا صبر والا دل ہوا کرتا تھا، اتنا شکر والی زبان ہوا کرتی تھی. اور اللہ فرماتا ہے نا کہ لا تخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس نے جب کہہ دیا قرآن میں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تم پر نعمتیں اور بڑھا دوں گا، تو شکر ادا کرتے تھے، اللہ برکت دیا کرتا تھا. ایک بندہ کماتا تھا گھر کا اور 10 کا پریوار اسی پہ چلتا تھا. آج 10 کے 10 کما رہے ہیں مگر پورا نہیں ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ گھر کی دیواریں کھا جا رہی ہیں کیا؟ زمین میں دھس جا رہی ہے کیا کمائی؟ کہاں جا رہی ہے سب کمائی؟ ہر فرد کما رہا ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا. اور اسی میں اگر ایک بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں اگر ہے جو کمانے کی طاقت اب نہیں رکھتی ہے تو سب کے سر کا بوجھ ہو جاتی ہے. ہر کوئی اس کو گھسیٹ کر کے اپنے دروازے سے باہر کرتا ہے، نہیں میرے پاس نہیں رہے گی ماں، یہ باپ کو میں نہیں پالوں گا. بے برکتی کا یہ عالم ہے. تو دل سے خوف خدا نکل جانے کی وجہ سے یہ عالم ہو گیا آج ہمارا کہ رسوائی اور ذلت ہمارے پیروں کی بیڑیاں بن گئی ہے. ایک قدم چلنا محال ہے، ہر قدم پر ذلت ہمارا منتظر ہے. رسوائی ہر قدم پر ہو رہی ہے. آج بھی وقت ہے، پوری قوم بالخصوص قوم کے نوجوانوں کے کاندھے پر یہ ذمہ داری ہے. انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. آج بھی نوجوان سنور جائیں تو 2 نسلیں سنور جائیں گی. انسان کی فطرت میں ہوتی ہے کہ انسان سن کر کے اتنا نہیں اصلاح کر پاتا جتنا دیکھ کر کے کرتا ہے. کسی کے گھر میں بوڑھا باپ اگر خدا نہ کرے کسی گناہ کا عادی ہے، اس کا جوان بیٹا نیکوکار بن جائے، سنت اور شریعت کا پیکر بن جائے، دیکھو بوڑھا باپ مارے شرم کے مارے گناہ چھوڑ دے گا. اور بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے سے بڑے کو دیکھ کر کے اس کی نقل کرتے ہیں. تو اگر جوان سدھر جائے تو اس کے پیچھے کے بچے بھی سنور جائیں گے، چھوٹے بھی، اور اس کا بوڑھا باپ اور بڑے بھی سنور جائیں گے کہ جب یہ جوان ہو کر کے اتنا پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ہم بوڑھے ہو کر کے گناہ آلود زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ انہیں شرم سے چھوڑنا پڑ جائے گا اور بچے ان کی نقل پر، ان کی اتباع میں آگے بڑھ جائیں گے. تو آج ہماری ماں اور بہنیں اپنے گھروں میں اس طرح سے کریں، بے جا فرمائش نہ کریں، شوہروں کو زبردستی پریشان نہ کریں، بلکہ صبر کریں، شکر کریں، اور اللہ کی بندگی کر کے اپنے گھر میں رحمتیں اور برکتوں کو نزول ہونے پر مجبور کر دیں. بہتیرے معاملات آپ بارہا حکایتیں روایتیں سنتے رہتے ہیں. قرآن میں یہ قصے درج ہیں کہ ایسے لوگ جن کو کبھی جو ہے تو نیکیوں سے ان کا کبھی تعلق نہیں ہوا کرتا تھا، نیکوکاروں سے ان کا کوئی ربط نہیں رہتا تھا، مگر جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو ایسا اللہ نے بنا دیا کہ نیکیاں خود بخود اس کے گھر پہ چل کے آنے لگی، نیکوکار اس کے گھر پہ چل کے آنے لگے، اور نیکیاں اس کے گھر سے نیکیوں کا جو تو چشمہ پھوٹنے لگا. عرض یہ کر رہا تھا کہ خدا را میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ان باتوں کو ذرا سا ہم اس کو ہلکا نہ سمجھیں، ان کو اپنے دل کے نہا کھانے میں جگہ دینے کی کوشش کریں، ذرا گناہوں سے باز آنے کی کوشش کریں، سچی توبہ کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کریں. بالخصوص یہ بات اگر پہنچ سکے تو پہنچ جائے یا پہنچا دیجئے ان ماں اور بہنوں تک کا جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے بے حیائی کا کام کرتی ہے. آج جو گھر میں بیٹھ کر بے حیائی کریں، کل ان کی اولادوں میں سے ان کی لڑکیاں جب جوان ہوں گی، بچیاں، تو گھر کے باہر بے حیائی کریں گی، گھر کے باہر بے حیائی کریں گی. تو فرمایا اس طریقے سے اس شخص نے توبہ کیا، اسے یہاں انتہائی معذرت چاہتے ہوئے مال و متاع دے کر کے اپنے گھر سے رخصت کیا کہ میری بہن مجھے معاف کرنا، اور یہ جو ہے تو یہ جو چاہے تو لے کر کے جا.
اور عورت کو بہت سارا مال دے کر کے عزت و تکریم کے ساتھ رخصت کیا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی. اللہ اکبر. کہاں ایسا گنہگار شخص, کہاں اس کے لیے وقت کے نبی کو حکم کیا جا رہا ہے کہ جاؤ اس کے پاس. ورنہ ہوتا تو یہ ہے کہ آپ سنتے رہتے. مختصراً عرض کر دوں کہ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قصہ, ان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ راہ سے چلتے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتا کہ یہ بہت گنہگار آدمی آ رہا ہے, اس سے دور ہو جاؤ. تو بچے آپس میں کہتے بھاگو بھاگو, حبیب عجمی آ رہا ہے, کہ اس کا سایہ ہم پر پڑ گیا تو ہم بھی گنہگار ہو جائیں گے. ایسا گنہگار سکتا. مگر پھر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا وہی حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جب انہوں نے سچی توبہ کی. وہ سود خور تھے, سود خوری کا دھندا کرتے تھے, سود بیعت پہ پیسہ دیتے تو جبرن لوگوں سے وصولہ کرتے تھے. المختصر یہ کہ جب دنیا نے دیکھا کہ پھر وہ دن آیا ان کے تائب ہو جانے کے بعد کہ جب وہ راستے سے آتے جاتے تو لوگ دوڑ دوڑ کے آتے, بچے اس سے مصافحہ کرتے کہ ایک بہت اللہ کا نیک بندہ آ رہا ہے, مصافحہ کر لو, شاید اس سے ہاتھوں سے مس ہونے کی وجہ سے ہم بھی نیکوکار ہو جائیں گے. وہی حبیب عجمی جن کو دیکھ کر لوگ بھاگا کرتے تھے کہ گنہگار آ رہا ہے, وہی حبیب عجمی کہ ان کو دیکھ کر لوگ دوڑ کے آتے تھے کہ نیکوکار آ رہا ہے. تو خوف خدا سے یہ دل بدلتا ہے, دل بدلتا. اور پھر کہنے والے نے کہا ہے کہ چہرہ بھی چمکتا ہے جب دل میں صفائی ہو. جب دل بدل گیا تو چہرہ تو خود بخود بدل جائے گا نا. تو اس نے بڑے عزت و تکریم کے ساتھ واپس کیا. اللہ تعالیٰ کے رحمت کو اس طرح سے جو ہے تو دریائے رحمت میں جوش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی اور فرمایا کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ, اے موسیٰ وہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو. اللہ اکبر. سلام علیکم عبادی فقط. ارے تیرے لیے آئے بندے خدا, تیرے لیے اللہ کا سلام آیا ہے, فقط تیرے لیے آیا ہے. عبادی فقط, اے بندے صرف تیرے لیے اللہ کا سلام آیا ہے. فرمایا جاؤ اس کو میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا کہ تم نے وہ کون سی عظیم نیکی کی ہے, کون سی ایسی عظیم نیکی تم نے کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کا سلام تم تک پہنچاؤں. اس نے کہا کوئی اور تو نہیں, میں تو بڑا گنہگار شخص تھا. ہاں ابھی حال میں ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا. اس نے وہ واقعہ اس نے بتایا کہ ایک عورت کے ساتھ میں نے اس کے مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہا, مگر اس کی باتوں کو سننے کے بعد میرے دل میں خوف خدا پیدا ہوا اور میں نے اسی وقت سچے دل سے توبہ کیا ہے. ہو سکتا ہے اللہ کو یہی پسند آیا ہو, باقی میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے, میرے پلے کوئی نیکی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو نہ ہو یہی ہے کہ صدیوں کے گناہوں کو لمحے میں اللہ بخش دیتا ہے. ایک توبہ سے اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی بزرگ کے پاس جا کر کے اپنی غریبی اور مفلسی کی شکایت کی. آج بہت سارے لوگ عادت سی ہو گئی ہے شکایت کرنے کی. کیا کریں, کام دھندا نہیں ہے, بہت پریشانی ہے, کچھ کھانے کو نہیں ہے, گھر میں ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میری مدد کرو. لوگ ایسے حتیٰ کہ یہاں تک کہ جہاں سے بڑی عقیدت ہوتی ہے, ہم جاتے ہیں نا مداروں پر, درگاہوں پر, اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جاتے ہیں, واللہ 100 میں شاید ایک آدھ ملے, ورنہ ہزاروں میں ایک آدھ ملنا مشکل ہو جاتا ہے جو جا کے یہ دعا کرتا ہو کہ صاحب مدار میرے لیے دعا کر دو کہ میں نمازی بن جاؤں. شاید ہزاروں میں ایک آدھ ملتا ہوگا کہ میرے لیے دعا کر دو میں قرآن پڑھنے لگ جاؤں, میرے لیے دعا کر دو میں گناہوں سے باز آ جاؤں. شاید کوئی ملتا ہوگا, ورنہ ہر کوئی ارے ایسا دعا کر دو میرا کارخانہ چلنے لگے, ایک گاڑی میرے ہو جائے, کچھ گاڑی نہیں ہے میرے پاس, ایسا کچھ کر دو اولاد میری جو تو ایک دم 1 نمبر 1 گریڈ سے پاس ہو جائے, کالج میں ہے, بس یوں کر دو کہ خوب اچھا میرے بیٹی کا رشتہ مل جائے, ایک دم حور پری جیسی ایک بہو مل جائے میرے بیٹے کے لیے. بس یہی سب دنیا مانگ رہے ہیں, یہی دنیا. بس میں ایسا کر دو الیکشن میں جیت جاؤں, میں گاؤں کا پردھان بن جاؤں, میں MP بن جاؤں, MLA بن جاؤں, بس میں آپ کی یہ میرا اسپورٹ کا معاملہ چل رہا ہے ٹورنامنٹ, میں اس میں کامیاب ہو جاؤں. ہر طرح کے لوگ جاتے ہیں بزنس میں, ایک دم ایسا ہو جاؤں کہ سب کو
پیچھے چھوڑ جاؤں. یہی سب کوئی تو ہو. میں تو میری زندگی کا معاملہ مجھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جو پہلی مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے آستانے پر میں جب گیا تھا 1997 میں 1997 میں، اس وقت جب میں گیا تھا تو اس وقت میرے آنسو رکتے نہیں تھے. آنسو رکتے نہیں تھے. اور جو لوگ گئے ہوں گے بارہا دیکھے ہوں گے کہ اندر وہاں جو خدام ہوتے ہیں مجاور، وہ کسی کو زیادہ وہاں رکنے دیتے نہیں اندر درگاہ کے اندر. بس چلو آگے بڑھو، چلو دھکے مار مار کے آگے. اللہ گواہ ہے کہ جس وقت میں نے وہاں دعا مانگنا شروع کی، میرے ساتھ علماء بھی تھے، ایک نہیں کئی علماء تھے، اور تقریباً 42 سے 45 لوگوں کا قافلہ تھا پورا. سب نے کہا نہیں ظہیر بھائی آپ ہی دعا کریں گے. علماء حضرات نے مجھے نہیں آپ ہی دعا کریں گے. اللہ جانے کیا انہوں نے دیکھا تھا کیفیت. اسی دعا کرنے میں دھکے مکے میں میری گھڑی کہیں بیلٹ ٹوٹا وہیں گر گئی نیچے، اور مجھے خبر نہیں. اور کوئی خادم آ کر کے ہاتھ لگایا نہیں کہ چلو بس ہوا بہت ٹائم ہو گیا، کچھ نہیں. اور تقریباً 7 سے 8 منٹ تک میں نے دعا کیا. 7-8 منٹ تک میں نے رو رو کے دعا کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا اپنے جو ہے تو دوست کے بارگاہ کی حاضری کے صدقے، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کی حاضری کے صدقے اللہ نے ایسی دعا قبول کی. اللہ تعالیٰ نے ایسی استقامت عطا فرمائی کہ اس کے بعد بڑے طوفان سیلاب سب آئے اور گئے، میرے پیروں کو ڈگمگا نہیں سکے. الحمدللہ. تو آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. مانگے تو صحیح جا کے کوئی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، مگر کوئی چاہے تو بدلوانے والا. اور اللہ تو فرماتا ہے، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ میں تو مائل بکرم ہوں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلاؤں کسے، کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. کوئی منزل کی طرف آنے والا ہی نہیں ہے، سب تو یہاں وہاں کی چاہ رہے ہیں. تو ایک شخص بڑا جا کر کے اپنی غریبی اور مفلسی کی شکایت ایک بزرگ کے پاس، اللہ والے کے پاس جا کر کے اس نے کیا. انہوں نے کہا کہ تم چاہتے ہو اور تم کو 10,000 مل جائے، چلے گا؟ ایسے بھی اصلاح کرتے تھے نا کہ سب سلامت ہے، ہٹے کٹے ہو، خالی ایک آنکھ تم، اگر یہ تم کو گوارا ہے کہ ایک آنکھ تم دے دو، بیچ دو، اور تم کو 10,000 20,000 مل جائے، چلے گا؟ ارے نہیں میری آنکھ، لوگ مجھ کو کانا کہیں گے، پھر ایک آنکھ کا ہو جاؤں گا، پھر کیسا ہو، نہیں یہ نہیں چلے گا. انہوں نے اس طریقے سے کہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ کان ہاتھ پاؤں کے بس اتنی رقم کو دے دی جائے، ایک کان دے دو کاٹ کے. نہیں ایسا نہیں چلے. ایک ہاتھ دے دو، نہیں یہ بھی نہیں چلے گا. ایک پیر دے دو، کہا یہ بھی نہیں چلے گا. یہ کیسے دے سکتا ہوں میں، کیا لنگڑا ہو کے رہوں گا؟ انہوں نے سب کی قیمت بتائی کہ یہ دے گا 20,000 ملے گا، یہ دے گا 10,000 ملے گا، یہ دے گا 30,000 ملے گا. اس نے کہا کہ نہیں. بولے نادان کمبخت ناشکرے، اتنی دولت کے جسم تیرے پاس موجود ہے، اتنا قیمتی جسم، کہ اتنا دینے کے باوجود بھی تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر آتا ہے شکایت کرنے کے لیے. تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے ہٹا کٹا بنایا ہے کہ پتھر پہ مارے تو پانی نکل آیا، اور تو آیا یہاں بھیک مانگنے کو، مفلسی کی شکایت کرنے کو آیا ہے. اس طریقے سے انہوں نے اس کو جھجوڑا. صرف یہی نہیں بلکہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ تم اگر ان سے کہو کہ اپنی حالت کو دوسرے کی حالت سے بدل لو. اب ایک بھائی آئے تھے ایسے شکایت کرنے کے لیے. بولے یار ظہیر بھائی وہ ایسا ہے کہ وہ میرا بھائی بہت پریشان کا، ابا کا انتقال ہوا، ابا نے اپنے سامنے سب کا حصہ کر دیا، سب بھائی کا ہم لوگوں کا. اب میرا بڑا بھائی آ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں تیرے زیادہ ہے، میرا کم ہے، مجھ کو اور اس میں چاہیے اس میں چاہیے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے تو میرا والا تو لے لے، تیرا والا مجھ کو دے دے. تو اس پہ بھی اکڑ جا رہا. بولے نہیں یہ بھی نہیں ہوگا. یعنی ایسے بھی تیار نہیں، اور شکایت سے بھی بات نہیں آ رہے ہیں. یہ ابھی حال کی بات ہے، اسی بھیونڈی میں ایسے لوگ ہے کہ اس پر بھی تیار نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں میرا حصہ سب تو لے لے، تیرا حصہ مجھ کو دے دے. تو اس پر بھی تیار نہیں ہے، اور بار بار جھگڑا کرنے آ رہا ہے کہ نہیں تیرا زیادہ ہے، مجھ کو اس میں سے بھی چاہیے. تو کہا کہ اس حال سے بھی لوگ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کہ فلانے کی جیسی زندگی تم قبول کر لو اور تمہاری جیسی زندگی اس کو دے دو. ہے منظور؟ اٹھاؤ ہاتھ، کروں دعا.
نہیں 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 اس پہ بھی تیار نہیں ہے. تو یہ تو حال ہے. نہ صبر کی طاقت پا رہے نہ شکر کی توفیق. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر کریں, صبر کریں. اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے وہ بھوکا نہیں مارے گا. بس ہم اپنے وعدے پر قائم ہو جائیں, ہم اس سے ڈرنے والے بن جائیں, اس کی بندگی کرنے والے بن جائیں. یہ باب یہاں پر مکمل ہوا خوف خدا کا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دے, بس یہی اس سے چاہتے ہیں. ورنہ دنیا کے خوف تو ایسے غالب آ گئے ہم پر کہ کہیں اللہ کے خوف کی گنجائش نہیں پا رہے لوگ. اس کے لیے کہہ رہے ہیں دیکھا جائے گا, باقی سب کے لیے نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا, نہیں لیں گے تو کیسے ہوگا, اللہ سے نہیں ڈریں گے, وہ دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے.